السلام علیکم ورحمۃ اللہ 10th کلاس، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ یہ ہم نے سورۃ الاحزاب درس رابع بے یہ پڑھا تھا، یہ یہاں تک 15 نمبر آیات تک۔ کل میں نے اس کا مطلب بھی آپ کو بتایا تھا، امید ہے آپ نے مطلب کو ذہن نشین کر لیا ہوگا اور اس کے ترجمے کو یاد کر لیا ہوگا۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم بالموت او بالقتل واذا لا تمتعون الا قلیلا، اور کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تمہیں فائدہ نہیں دے گا اور اس وقت بہت کم ہی فائدہ اٹھاؤ گے۔ یہ بات آئی تھی کہ یہ منافقین جو ہے نا وہاں سے بھاگ رہے تھے، تو کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، یہ پیچھے بات آئی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل، یعنی آپ کہہ دیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیں کہ اگر تم موت سے بھاگتے ہو یا قتل ہو جانے سے بھاگتے ہو کہ ہم کہیں قتل نہ ہو جائیں جنگ میں، تو یاد رکھو کہ تمہارا بھاگنا تمہیں فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ جب موت آ جاتی ہے تو وہ آ کے رہتی ہے، اس سے کوئی بچتا نہیں ہے۔ اور آگے فرما دیا قل من ذا الذی یعصمکم، آپ کہہ دیں کہ کون تمہیں بچائے گا اللہ سے، ان اراد، اگر ارادہ کرے اللہ تعالیٰ بسوءن بکم سوءن، اگر تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی برائی کا ارادہ کریں تو تمہیں کوئی بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا۔ وہ اراد بکم رحمہ، یہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کوئی مہربانی کا ارادہ کرے تو کوئی تمہارے سے اس کو دور کر دیتا ہے؟ نہیں۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، بس تم اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہیں پائیں گے، یعنی اللہ ہی مددگار ہے، اس لیے اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو۔ آگے اگلی آیت میں کہا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْوِقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں، یعنی کہ جہاد سے منع کرتے ہیں، وہی منافقین، اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کام۔ یہی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا پتہ ہے جو جہاد میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، معوقین کا مطلب ہے جہاد رکاوٹ ڈالنے والے، مراد جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں ان کا پتہ ہے، اور ان لوگوں کا بھی پتہ ہے جو کہتے ہیں کہ یار چھوڑو لڑائی میں، ہمارے پاس آؤ، ادھر آؤ، بیٹھو، ٹھیک ہے، اور خود بھی لڑائی میں نہیں آتے، لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے محاورے میں کہتے ہیں کہ بچے سے کہتے ہیں مجھے پتہ ہے جو تم کر رہے ہو، کیا مطلب ہوتا ہے کہ تم ہمیں پتہ لگ گیا ہے، اب تمہیں جو ہے نا اس کی مار پڑے گی یا سزا ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی ہے، ان کو بھی یہی گویا کہا گیا ہے، یہ ایک ڈانٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو ایسا نہ سمجھنا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ آگے ہم اشیحتاً علیکم، تمہارے لیے بخیل ہیں، کیا مطلب یہ جو منافقین ہیں تمہارے لیے بخیل ہیں، یعنی کہ جب کوئی لڑائی وغیرہ کا موقع آتا ہے تو تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن پھر تمہاری مدد کرنے کے اندر بخیل ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، نہیں مدد نہیں کرتے، نہ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، پر جب خوف آ جائے، یعنی خوف کا وقت آ جائے، مثلا جہاد کا وقت آ جائے، رَأَيْتَهُمْ، تو تو ان کو دیکھے گا، يَنْظُرُونَ، کہ وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تدور اعینہم، ان کی آنکھیں گھومتی ہیں، کالذی، جیسے کہ یغشا، اس آدمی کی حالت ہوتی ہے جس پر موت علیہ الموت، موت کی غشی طاری ہو، یغشا غشی طاری ہو موت۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب جہاد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جنگ ختم ہو جاتی ہے، سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو پھر تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے پاس آ کر زبان درازی کرتے ہیں، یعنی کیا مطلب، بڑی باتیں کرتے ہیں، لو جی اسی سے ہم تو تیار تھے، ہم تو جنگ میں آنے کے لیے تیار تھے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کر دیا تھا، یہ ہے وہ ہے، یعنی کہ بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب لڑائی کا وقت ہوتا ہے پھر جو ہے نا ایسے ہو جاتے ہیں جیسے یہ مرے ہوئے ہیں۔ اشیحۃ الخیر، خیر کے کاموں میں بہت بخیل ہیں، اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ اصل میں ایمان ہی نہیں لائے، فاحبط اللہ اعمالهم، اللہ نے ان کے عملوں کو ضائع کر دی، وکان ذلک اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ آگے فرمایا یحسبون الاحزاب، یہ گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں یہ لوگ، یعنی یہی منافقین، کہ احزاب یعنی کہ جو گروہ آئے تھے لڑنے کے لیے، جیسے کل میں نے آپ کو سارا بتایا تھا، وہ لم یذهبوا، وہ بھی گئے نہیں، یعنی فوجیں گئی نہیں ہیں۔ آپ کو میں نے آخر میں ذرا بتایا نہیں تھا کہ ہوا کیا، یہ سارے جب حملہ کرنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا اور آندھی کو چلایا، یہ اگلے جو ہے وہ اس میں آئے گا سبق کے اندر، یہ اپنے آپ کے سبق کے شروع کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا بھیجی، ٹھیک ہے نا، ایسے لشکر بھیجے کہ تمہیں کہ جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں کو بھیجا
اور دوسرا آندھی چلائی، تو یہ 25 دن گزر گئے، یہ خندق سے باہر ہی بیٹھے رہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی تیز آندھی چلی کہ ان کے جو خیمے بنائے ہوئے تھے، وہ ٹینٹ جیسے ہوتے ہیں ہمارے، خیمے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، تو وہ ان کی جو ہے نا وہ رسیاں نکل گئیں، اور ان کے جو جانور تھے، اونٹ وغیرہ تھے، خچر تھے، گھوڑے تھے، ان کے وہ بھی جو انہوں نے باندھے ہوئے تھے کلی سے یا درخت سے باندھے ہوئے تھے، یا درخت تو اس وقت وہاں تھے نہیں، یعنی کسی جگہ پر باندھے ہوئے تھے، تو وہ بھی اپنی رسیاں چھڑا کر بھاگ گئے، ٹھیک ہے نا، بہت سارے۔ اور ان کی جو سالن وغیرہ کے لیے، کھانے کے لیے چیزیں، ہانڈیاں وغیرہ تھی، وہ الٹ گئی، اس کے اندر ریت پڑ گئی، ریتلا علاقہ ہے، اور ان کی آنکھوں میں جو ہے نا مٹی چلی گئی، اور اتنا زیادہ برا حال ان کا ہو گیا۔ تو ان میں جو سب سے بڑا ان کا سردار تھا ابو سفیان، جو اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لایا تھا، تو وہ سب سے پہلے اپنے اونٹ پر، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگا کہ بھی ہم اب برداشت نہیں کر سکتے، 25 دن ہو گئے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، کوئی جنگ بھی نہیں ہو رہی، اور اب ہماری ہانڈیاں الٹ گئی ہیں، ہمارے جانور کئیوں کے بھاگ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اتنا جو ہے نا برا حال ہے، تو اس لیے ہم اب اور نہیں ادھر رہ سکتے۔ تو وہ پھر سارے اسی طرح 25 دن ذلیل و خوار ہو کر 12,000 کا لشکر جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے کچھ نہیں کر سکا، اور یہ اسی طرح ذلیل و خوار ہو کر واپس چلا گیا، سمجھے کہ حالانکہ اس نے اس وقت دنیا جہان کی جو ہے نا وہ طاقتوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کبھی بھی کامیاب یہ نہیں ہو سکتے تھے۔ تو یہاں پر یہ ایک اور بات کہی ہے، یہ سبون الاحزاب، کہ یہ لوگ جو منافقین ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ لشکر جو ہے نا وہ ابھی گئے نہیں ہیں، فوجیں نہیں گئیں، ابھی فوجیں نہیں گئیں، تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اگر وہ فوجیں لشکر آ جائیں تو پھر تو کون سا تم نے آ جانا ہے لڑائی میں، یودوا لو انہم، تو تم تو تمنا کریں گے یہ لوگ، انہم بادون فی الاعراب، کہ وہ کہیں جا کر گوارے میں چلے جائیں، گوارے مراد یعنی کسی گاؤں میں جا کر چھپ جائیں، یسألون، اور وہاں پر پوچھ لیں، عن انبائکم، تمہاری باتیں، خبریں، یعنی باتیں پوچھیں بھی کیا ہو رہا ہے، کہاں لڑائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، کتنے بندے مر گئے ہیں، کیا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو ویسے پتہ ہے کوئی نہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ فوجیں گئی نہیں ہیں، حالانکہ وہ تو دفع ہو گئی ہیں، ساری مردود ہو گئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اگر ان کو پتہ بھی ہو کہ آ گئی ہیں لشکر، تو انہوں نے کون سا لڑائی کرنی ہے اور جا کر چھپ جانا ہے اور وہاں پہ لوگوں سے باتیں پوچھنی ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر تمہارے درمیان بھی یہ ہوں تمہارے پاس، تو مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تو لڑائی میں بہت کم ہی آئیں گے، سمجھ گئے؟ یہ ترجمہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا۔ السلام علیکم۔